اس کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو آگے یہ کیس ٹربیونل میں جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے پروفیشن کے بارے میں تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ رجب بٹ نے جو زبان استعمال کی تھی وہ تو ایک مخالف برائے مخالف زبان ہے، اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ لائرز کو کوئی آ کے اس طرح سے ان کے بارے میں الفاظ بولے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں سخت طور پہ۔ ایک وکیل ہی اٹھ کے وکلا کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ ابھی سسپینڈ ہوا ہے۔ فار ایور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو اس سے فارغ کیا جائے۔ پنجاب بار کونسل نے ٹک ٹاکر رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کر دیا ہے، یہ کینسل ہو گیا۔ کس قانونی کارروائی کی وجہ سے یہ ہوا؟ کیا ٹک ٹاکر رجب بٹ کی وجہ سے ہوا یا جو وکیل ہیں انہوں نے کچھ ایسا مس کنڈکٹ کیا؟ تو ڈسٹرکٹ بار کے ایڈوکیٹ ملک عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھا ہے، پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اس نے جو ہے الفاظ بولے ہیں اور جس طرح سے اس نے اب اس کا جو کنڈکٹ تھا وہ غیر اخلاقی تھا اور مس کنڈکٹ کیا اس نے۔ ہماری ایک یونین ہے، ہماری کونسل ہے، ہم لائر ہیں، ایک لا گریجویٹ ہیں اور ہمیں بار کونسل لائسنس جاری کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے بارے میں بھی اور کسی کے پروفیشن کے بارے میں کوئی بھی فرد، یہ رجب بٹ کیا کوئی بھی فرد کیوں کہے گا کسی؟ دیکھیں، ہم نے کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں کہا۔ اب یہ جو ٹک ٹاکر ہیں اور یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے جو بھی انہوں نے ورک کرنا ہے وہ ورک کریں، لیکن ہمارے پروفیشن کے بارے میں تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ لائرز کو کوئی آ کے اس طرح سے ان کے بارے میں الفاظ بولے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں سخت طور پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بار کونسل نے، سندھ بار کونسل نے اسٹرائک کی ہوئی تھی اور ایک جینون ایشو تھا ہمارا، اس پر اسٹرائک کی گئی، تو ہم جب اسٹرائک کی کال ہوتی ہے، جیسے اب میں ملتان میں ہوں یہاں پہ سیکٹری، تو ہمیں پنجاب بار کونسل جو ہدایات دیتی ہے ہم اس کے مطابق اپنی کونسل کے مطابق اپنے ڈسٹرکٹ بار کے اعلان کرتے ہیں، اور جب اگر کوئی اسٹرائک کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور ہم ڈسٹرکٹ بار میں اسٹرائک کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو من و عن تسلیم کرتے ہوئے عمل درآمد بھی کراتے ہیں۔ سر، کیا کوئی چوکس نوٹس بھی ان کو جاری کیا گیا تحریری طور پر؟ دیکھیں، جب بھی ہڑتال اور یہ اعلانات کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب پر عمل درآمد ہوگا، اب کوئی اس کی وائلیشن نہیں کرے گا۔ تو وہ جو لائر ہیں انہوں نے اگر پیش ہو کر عدالت میں یہ ایکٹ کیا ہے تو ان پر بھی پابندی تھی، شو کاز نوٹس دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اس کو وہ ہڑتال کا نوٹس اور بار کونسل کا آرڈر ہی کافی تھا، جو تمام، دیکھیں باقی کوئی اور لائر نہیں گیا، دیکھیں وہ سب پہ اپلائی ہو گیا نا، تو وائے رجب بٹ کے جو لائر تھے کیوں؟ تو ان پر بھی یہ عمل درآمد ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، ان پہ بھی یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو پیش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار سے ہمارے ساتھ سرسانہ صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں اس فیصلے کو بالکل درست تسلیم کرتا ہوں۔ جو ہمارے پنجاب سے ایک وکیل وہاں پر اس کی ضمانت کروانے کے لیے گئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر وہ ہلکا پھلکا وہ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے وکلا کے ساتھ، وہاں پر بھی اس نے ذاتیات بنائی ہوئی تھی اور وکلا کو بڑے اس کے جو الفاظ تھے وہ احمقانہ تھے۔ میں بالکل پنجاب بار کونسل نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو آگے یہ کیس ٹربیونل میں جانا چاہیے۔ کسی کا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ وکلا کے خلاف ایسی زبان استعمال کرے۔ رجب بٹ نے جو زبان استعمال کی تھی وہ تو ایک مخالف برائے مخالف زبان ہے، اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وکیل ہی اٹھ کے وکلا کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ آپ نے نوٹس میں شاید آپ کے یہ نہیں آیا کہ جس ایس ایچ او نے وہ مقدمہ درج کیا ہے اس کے ساتھ بھی وکلا نے اس سے بھی حساب لیا ہے، اور آپ نے میں 2-3 دن پہلے ایک ان کا جو آپ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو ملتان سے یا پنڈی سے آپ کو پروٹیکٹیو بیل کروانی چاہیے تھی اور پروٹیکٹیو بیل کے بعد آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا، تو اس نے میرا نام بھی لیا کہ وہاں پر جو ان کا سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہے وہ بھی وکلا پرست ہے اور وہ پرو وکلا سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ تو اس کا لائسنس منسوخی یہ ابھی سسپینڈ ہوا ہے۔
اب اس کا کیس بنے گا اور یہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ اس کا کیس ٹریبیونل میں بھیجا جائے اور اس کو فار ایور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو اس سے فارغ کیا جائے، کیونکہ وکلائی آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو سوسائٹیز ہیں وہ زیر عتاب ہیں۔ اس وقت اتنے ادارے بنائے جا رہے ہیں، اتنے اداروں کو بندوق تھمائی جا رہی ہے، کوئی پیرا فورس کو بندوق پکڑا دی گیا ہے، کہیں فوڈ والوں کو بندوق پکڑا دی گیا ہے، اتنی فورسز بنائی جا رہی ہیں کہ عوام اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ صرف وکلا ہی ہیں جو سوسائٹی کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، جو اس ملک کے آئین کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اگر ان کے خلاف ہمارے اپنے ہی وکیل ہرزہ سرائی شروع کر دیں گے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میاں علی اشفاق جو کوئی بھی ہے جو پنجاب سے جا کے جس نے وہاں جا کے وکلا کی، ہمارے سندھ کے وکلا کی ہرزہ سرائی کی ہے، اور میں اس کی بھی ریکمنڈیشن کرتا ہوں کہ اس کا جو کیس ہے وہ ٹریبیونل میں بھیجا جائے، اس کو فار ایور فارغ کیا جائے۔